بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے حضور صدق دل سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو صحت مند، خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی پرچھائی بھی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا قصہ ایک چارپائی پر پڑے بیمار شخص، اس کی باہمت بیوی اور ایک بے ایمان سبزی فروش کا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شرافت بیمار ہو کر چارپائی کا ہوا تو سارا بوجھ اس کی بیوی صفیہ پر آ گیا۔ 3-4 گھروں میں کام کر کے بیچاری اتنا ہی کما پاتی تھی کہ گھر کے لیے راشن اور شرافت کے لیے دوائیاں لے سکے۔ ایک دن ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے وقت سنا دیا کہ صرف دوائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، شرافت کے لیے اچھی خوراک اور پھل بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہو، وہاں اچھی خوراک اور پھل کی گنجائش کیسے نکلے؟ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا کہ ایک دن شرافت نے سیب کھانے کی فرمائش کر دی۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ ایک غریب کے لیے مہینے کے آخری دن کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ صفیہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا نہ سکی کہ پچھلے کئی دن سے گھر کا خرچ ادھار لیے ہوئے پیسوں پر چل رہا تھا۔ 1-2 کلو سیب لانے کا مطلب ایک وقت کا فاقہ تھا۔ وہ تو چلو فاقہ کر لیتی، لیکن چھوٹے بچے تو نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ خاوند کی بیماری دیکھتے ہوئے اس کی خواہش پوری کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے صفیہ نے 3-4 دن اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ رقم بچائی اور اس کے لیے سیب لینے بازار چلی گئی۔ پھلوں کی قیمت بھی شاید اس دن آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ سیب کی قیمت پوچھی تو اچھا سیب 125 روپے کلو تھا۔ صفیہ نے کہا، بھائی 2 کلو دے دو، لیکن اچھے والا دینا، میں نے مریض کے لیے لینا ہے۔ پھل فروش نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بی بی آپ اپنے ہاتھ سے ڈال لو جو اچھا لگے۔ صفیہ نے ایک دانہ چن کر ڈالا تاکہ اگر کچھ دن رکھنا بھی پڑے تو خراب نہ ہو۔ 2 کلو سیب لے کر ان کی قیمت دینے کے بعد وہ پھل فروش کو دعائیں دیتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن بیچاری یہ نہ دیکھ سکی کہ پھل فروش نے سیب تولتے وقت شاپر ہی بدل دیا، اور اب اس کے ہاتھ میں جو شاپر ہے اس میں گلے سڑے سیب ہیں۔ گھر پہنچ کر صفیہ نے خوشی شرافت کو بتایا کہ آج میں تمہارے لیے سیب لے کر آئی ہوں۔ شرافت کے چہرے پر بھی خوشی سی جھلکنے لگی۔ بچے بھی قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ آج انہیں بھی سیب کھانے کو ملے گا۔ لیکن جیسے ہی صفیہ نے شاپر کھول کر سیب نکالے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی بھی سیب صحیح نہیں تھا، سب کے سب گلے سڑے تھے، اور تو اور کاٹتے پر اندر سے بھی کالے نکلے۔ کوئی بھی سیب کھانے کے قابل نہ تھا۔ صفیہ بیچاری پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے تو ایک سیب کر کے اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ خاوند اور بچوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل سے بے اختیار اس پھل فروش کے لیے بد دعا نکلی۔ جی ہاں، اسی پھل فروش کے لیے جسے وہ دعائیں دیتی آئی تھی۔
دوستو بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک سائیڈ تھی، جبکہ دوسری طرف پھل فروش اپنے گھر بیٹھا سارا دن کا منافع گنتے ہوئے بیوی کو کہہ رہا تھا، اس حکومت نے تو ظلم کی حد کر دی ہے، اللہ کی مار پڑے ہمارے حکمرانوں پر، اتنی مہنگائی میں ان پیسوں سے گھر کیسے چلے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔